اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام احباب کو، جتنے بھی سننے والے میرے بھائی میری بہنیں، تمام احباب کو رمضان المبارک کی بابرکت اور رحمتوں بھری گھڑیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ ماہ سیام کا یہ موسم بہار شروع ہوا چاہتا ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت پیغام ہے، اس سے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 ایسی نعمتیں ہیں جو رب تعالیٰ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو وہ عطا فرماتا ہے اس رمضان المبارک کے اندر۔ جو گزشتہ جو پوستہ یعنی ماضی میں جتنے بھی پیغمبران دین گزر چکے ہیں تو ان کو یہ نعمت وہ حاصل نہیں ہو سکی، یا ان کی امتوں کو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پہلی نعمت اللہ پاک فرماتا ہے رمضان کی پہلی جو رات ہوتی ہے، جب روزے کا صبح آپ نے سحری کرنی ہوتی ہے، اس رات کو رب تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت کرتا ہے، رحمت کی نظر کرتا ہے، اور جس پر وہ نظر رحمت کرتا ہے اس کو جہنم کے عذاب سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسرا تحفہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے جب وہ روزہ رکھتا ہے اور اختتام پذیر ہونے والا ہوتا ہے اس کا دن، اور اس نے افطار کی طرف جانا ہوتا ہے، اس کے منہ سے جو بو آتی ہے اس خوشبو کو اللہ رب العزت کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ بہتر جانا گیا ہے، تو رب تعالیٰ اس خوشبو کو کستوری سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح تیسرا جو انعام اللہ کے حبیب نے روزے دار کو نصیب فرمایا ہے، جو اللہ کی نوری مخلوق ہے، جو فرشتے ہیں، وہ رب کے بندوں کے لیے ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور اللہ پاک حکم فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرو جو روزے دار ہیں۔ تو یہ انعام بھی صرف روزے داروں کو نصیب ہوتا ہے، پورے 11 ماہ کسی مہینے کو یہ فیض اور یہ برکت حاصل نہیں ہے۔ چوتھا جو انعام ہے اللہ رب العزت کے ہاں، وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنی جنت سے حکم فرماتا ہے کہ مزین ہو جا، مزید خوبصورت ہو جا، اپنی زبائش و آرائش کر لے، کیونکہ روزے دار نے تجھ میں داخل ہونا ہے، تو اس کو حکم فرمایا جاتا ہے۔ جنت پہلے ہی بڑی حسین ہے لیکن مزید اسے نکھارنے کا حکم دیتا ہے رب تعالیٰ۔ اسی طرح لاسٹ انعام، جس طرح علماء و مشائخ سے اور تمام روحانی شخصیات سے آپ سنتے ہیں کہ رمضان المبارک اول تا آخر رحمت ہے، برکت ہے، کامیابی و کامرانی ہے، اور جنت ہے، نجات ہے، گناہوں سے نجات ہے، اور جو اللہ کا قرب ہے وہ حاصل ہوتا ہے روزے دار۔ آخری جو خاص ایک نعمت رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ اس بندے کو اور تمام لوگوں کی بخشش کا اعلان آخری رات کے اندر رمضان المبارک کی اللہ پاک فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت انعامات ہیں۔ اسی طرح روزے دار کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کے لیے 2 بڑی خوبصورت خوشیاں ہیں، خوشخبریاں ہیں جو رب تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ایک خوشخبری جب افطار کا وقت ہوتا ہے، روزے دار جو دعا ہاتھ اٹھاتا ہے رب ذوالجلال کے سامنے، تو رب تعالیٰ اس قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو دوسرا انعام رب تعالیٰ روزے قیام رب تعالیٰ کا جو دیدار حاصل ہوگا، وہ سب سے بڑا انعام روزے قیامت رب تعالیٰ روزے دار کو عطا فرمائے گا۔ تو سامعین و ناظرین، یہ بڑی مقدس گھڑیاں ہیں۔ روزہ محض یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیا جائے اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیا جائے، خالی پیٹ رہیں، بلکہ روزہ یہ ہے کہ آپ چغلی سے باز رہیں، آپ جھوٹ سے، فریب سے، دھوکہ بازی سے، بددیانتی سے، بدفعلی سے، ہر قسم کی جو منفی سرگرمیاں ہیں، اپنے کانوں کا بھی آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ کوئی فحش گانا یا کوئی بھی ایسی آواز آپ کے کانوں میں نہیں جانی چاہیے، بدنگاہی سے بچنا ہے، اپنے آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھنا ہے، کوئی بھی ایسا غلط نیگیٹو فعل ہے جو اللہ کی بارگاہ کے اندر ناپسندیدہ کام ہے وہ نہیں کرنا، حرام خوری سے باز رہنا ہے، کسی بھی غلط کام سے آپ نے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے۔
تو یہ روزہ حقیقت جو ہے اللہ پاک اس کی سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ روزے سے جو ہے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس طرح مال کی جو ہے زکوٰۃ ہوتی ہے، تو مال کی زکوٰۃ جو ہے ہم مال کے ذریعے سے دیتے ہیں، اسی طرح جسم کی بھی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے جو روزے کی صورت میں رب تعالیٰ جو ہے اس نے معمور فرما رکھا ہے۔ اور یہ روزے داروں کے لیے جو ہے ایک پاکیزگی کا، طہارت کا، اور یہ ایک تقدس کا جو ہے یہ لمحات ہوتے ہیں، اور پھر رب تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ جو نیکیاں ہوتی ہیں اس کے بارگاہ کے اندر جو ہے مقبولیت ہوتی ہے، عبادتیں جو ہے کئی دگنی اس کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو ان تمام ساعتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق جو ہے رب نے حکم فرما دیا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، انہی کو ہم نے فالو کرنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ پاک خود حکم فرماتا ہے کہ جو تمہیں میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکڑائیں وہ لے لو، اور جس سے وہ منع فرمائیں اس کو چھوڑ دو، اس سے جو ہے اجتناب کرو۔ تو آپ نے جو اصول اور طریقہ اپنایا ہے، رمضان المبارک کی ساعتیں جب شروع ہوتی ہیں تو آپ کے اندر بے پناہ جو ہے سخاوت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلے ہی جو ہے آپ نور علی نور ہیں اور رحمتوں سے بھرپور ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اس میں مزید جو ہے وسعت، امتیاز اور تیزی جو ہے دکھائی دیتی ہے۔ تو آپ نیکیوں کے اندر، خیرات کے اندر، خدمت خلق کے اندر، تمام معمولات کے اندر، عبادت گزاری کے اندر جو ہے وہ اضافہ فرما دیتے ہیں، یعنی 11 ماہ ایک جگہ اور یہ ایک مہینے کے اندر جو ہے۔ اور اللہ رب العزت کے جو حبیب ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سخاوت کرتے ہیں، خیر کرتے ہیں، بھرپور جو ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ تو آپ رمضان المبارک کے ذریعے سے اپنے فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے اس کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے غریب غربا، بے سہارا لوگ ہیں اپنے، یعنی چاہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہو یا بھارت کے زیر انتظام کشمیر، وہاں پر جو ہے مظلوم جو کشمیری آباد ہیں، جو مفلسی کا شکار ہیں یا مجبوری یا تنگ دستی کا شکار ہیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر اور اپنی صداؤں کے اندر اور خیر کے کاموں کے اندر یاد رکھنا ہے۔ ڈونیشن کریں، چیریٹی کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں کے اندر اور شریعت جو ہے یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہواؤں کی تیزی، تندی و تیزی سے زائد جو ہے وہ آپ کی سخاوت کے اندر، آپ کی جود و کرم کے اندر جو ہے اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے غریب غربا کا خیال کرنا ہے، بے سہارا کا خیال کرنا ہے۔ اور یہ ایک جو ہے لمحہ فکریہ ہے، ایک سوچ کی بات ہے۔ کچھ لوگ جو ہے اعتراض اٹھا رہے ہیں، وہ اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کہیں جو بیت اللہ شریف کا جو طواف روک دیا گیا، بند کر دیا گیا، مسجد نبوی کو جو ہے بند کر دیا گیا، جہاں پر جود و کرم ہوتا ہے، جہاں پر رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، رحمتوں کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اگر وہی جو چیزیں ہیں یا مساجد جو ہے جن اسلامی ممالک کی، خاص طور پر جو ہے اسلامی ممالک کے لیے یہ پیغامات ہیں، ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تمام حکمران جو خود کو جو ہے امیر المومنین سمجھتے ہیں، بڑے جو ہے وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، بادشاہت کے جو ہے وہ دعوے دار ہیں، لیکن ان لوگوں نے بھی جو ہے مساجد جو ہے اللہ کے گھر اگر بند کر دی ہیں، تو علماء مشائخ ہیں یا حقیقی جو ہے جو صوفیاء ہیں یا تصوف کو فالو کرنے والی جو ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں، دین پر عبور رکھنے والے ہیں، تو ان کو بھی سوچنا ہے کہ کہیں ہم غلطی پہ تو نہیں، کہیں ہم اللہ کی جو ہے حکم عدولی نہیں کر رہے، کہیں ہمارا مواخذہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، لیکن آپ جو ہے نیکوکار ہیں، آپ کا جو ہے دین کے اوپر ایک گرفت ہے، دسترس ہے، تو آپ سے جو ہے مواخذہ ہو سکتا ہے۔ روز قیامت رب تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا، غلط کیا یا درست کیا، وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ آپ جو ہے ممبر پہ بیٹھ کے ساری زندگی جو ہے یہی کہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، اندیشہ نہیں ہوتا۔ یہ تمام جو ہے ہم باتیں سنتے رہتے ہیں۔ عملی صورت یہ ہے کہ آج تمام جو ہے احباب جتنی بھی یہ ہستیاں ہیں وہ کرونا وائرس سے خوف کی وجہ سے جو ہے ہمیں دکھائی نہیں دے رہی منظر عام پر۔ تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، کیا ہم واقعی ہی صراط مستقیم پر ہیں، راہ حق پر چل رہے ہیں؟ کیوں ہم جو ہے
لوگوں کو کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ ہیں، عملی طور پر جو ہے شکایات ہیں لوگوں کی کافی۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا جو ہے یہ یعنی ہمارا دین کیا کہتا ہے، شریعت اس پر کیا کہتی ہے۔ تمام معاملات جو ہے مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، دونوں کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہمیں وہ یکتائی نظر آ رہی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نیاز۔ تو یہ جو معاملہ ہے جدا ہے، یعنی جو ان کا دین ہے جدا ہے، ہمارا دین جو ہے جدا ہے۔ تو طریقہ کار جو ہے یہ نہیں فالو کرنا کہ ڈر خوف کی صورت کے اندر ہم جو ہے ایسے غلط فیصلے کر لیں کہ جس کا ہمیں جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑے دنیا کے اندر بھی اور آنے والے وقت کے اندر بھی۔ تو اس کے اوپر جو ہے علماء مشائخ سے میری جو ہے دردمندانہ جو ہے درخواست ہے کہ اس پر ضرور آپ سوچیں، اس پر جو ہے ریسرچ کریں، تاریخ کیا کہتی ہے، تمام جو ہے لوازمات جو ہے، کیونکہ آپ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو فرض عین ہے اس کے حوالے سے اجتہاد بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ کل کو آپ اجتہاد کریں گے، کہیں گے جی نماز فرض جو ہے یہ بھی ختم کر دی گئی ہے، روزہ جو ہے فرض یہ بھی ختم کر دیا، زکوٰۃ بھی ختم کر دی، اجتہاد کر کے آپ کل کو کہیں گے حج بھی ختم کر دیجئے جناب، یہ بھی ختم کر دیجئے۔ تو یہ معاملات نہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کا دائرہ کیا کہتا ہے، اسلام ہمارا دین جو ہے اس کی کیا بنیاد ہے، اس کے اسلاف ہمارے کیا کہتے ہیں۔ تو یہ تمام ہستیاں جو ہیں ان کو کوئی جو ہے ڈر خوف نہیں ہوتا، اللہ سے جو ہے وہ آپ نے امید بھی رکھنی ہے، امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، اور آپ نے صدقہ خیرات کریں، احتیاط کریں، زکوٰۃ جو بنتی ہے وہ رمضان المبارک کی گھڑیوں کے اندر ادا کریں، توبہ استغفار کریں، کیونکہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، پھر بخشش و مغفرت اور پھر جہنم کی آگ سے جو ہے نجات کا سلسلہ جو ہے اللہ پاک نے اس رمضان المبارک میں، اس موسم بہار میں ہمیں عطا کر رکھا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم نے اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، اور اپنے مظلوم جو بہن بھائی ہیں ان کو کبھی نہیں بلانا، چاہے وہ کشمیر کے اندر ہیں، برما کے اندر ہیں، فلسطین کے اندر ہیں، لیبیا کے اندر ہیں، شام کے اندر ہیں، عراق کے اندر ہیں، ایران کے اندر ہیں، یمن کے اندر ہیں، پوری دنیا کے اندر جو جتنے بھی تصادم زدہ علاقے ہیں بلا تفریق جو ہے ان کو آپ نے اپنی دعاؤں کے اندر، اپنی خیرات کے اندر جو ہے یاد رکھنا ہے، ان کے لیے ڈونیشن عطیات کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، تو ضرور ان کو بھی یاد رکھیے گا۔ لیکن یہ ہمیں سوچنے کے لیے جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے اللہ پاک نے ہمیں موقع دے رکھا ہے، اس پر ہم نے جو ہے سوچنا بھی ہے، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے، وہ کوئی کام بھی جو ہے بغیر حکمت یا دانائی کے نہیں دیتا۔ تو اس پر ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر جو ہے گناہوں سے بچنا ہے، نیکی کی جو ہے وہ ہم نے انشاءاللہ ترویج و اشاعت کرنی ہے، نیکی کے لیے پکارنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو پیغام ہے اس کو عام کرنا ہے، کیونکہ جب متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے انسان تو پھر وہ قدر و منزلت جو ہے رب تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، پھر کوئی پریشانی، کوئی مصائب، کوئی تکلیف، کوئی بھی جو ہے اندیشہ، کوئی ڈر، کوئی خوف آپ کی زندگی کے اندر نہیں رہتا۔ تو پھر اقبال کیا کہتا ہے اس حوالے سے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مجھے اپنے میزبان SM عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام، نئے عزم کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر، اور اللہ سے جو ہے توبہ استغفار کیجئے گا تاکہ یہ کرونا کی وبا جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہے اس سے رب تعالیٰ سب کو نجات حاصل فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔